لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ درود تنجینہ لوگ بولتے ہیں، دراصل یہ درود تنجینہ ہے۔ یہ درود تنجینہ کے پڑھنے کے طریقے، اس کی فضیلت پر انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے کہ یہ درود تنجینہ جو ہے یہ اس کی کیا فضیلت ہے، بزرگوں نے اس درود کے تعلق سے کیا تجربات پیش کیے ہیں اور کیا باتیں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس درود پاک کے تعلق سے لکھا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ پورا بیان سن کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کیجیے۔ درود تنجینہ یہ ایک ایسی درود پاک ہے جس کے بارے میں بزرگوں کے کثیر بہترین اور حسین تجربات ہیں۔ جی ہاں، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ فاقہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الفجر المنیر کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ موسیٰ الضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، کہیں سمندر میں تھے آپ اور دوران سفر تھے کہ طوفان آیا۔ سمندر میں آپ پانی جہاز کے سفر میں تھے اور طوفان آیا، اور جس کا نام اقلابیہ ہے، اس طوفان کا نام بھی ہے اقلابیہ، اور عام طور پر اس طوفان میں پھنسنے والے بچتے نہیں ہیں۔ وہ ایک ایسا طوفان ہے کہ جس میں پھنسنے والے عموماً بچتے نہیں ہیں، ایسا خطرناک طوفان آیا۔ موسیٰ الضریر نے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی والوں سے کہو کہ وہ یہ درود پڑھیں۔ شیخ جاگے اور لوگوں کو اس درود کے پڑھنے کو کہا تو 300 بار ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا اور تمام کشتی والے اس طوفان سے نجات پا گئے۔ جی ہاں، آقا کریم علیہ السلام اس اللہ کے ولی کے خواب میں تشریف لا کر اس خواب کی تعلیم ارشاد فرمایا، اس درود پاک کی تعلیم ارشاد فرمایا، اور اس درود پاک کو بتایا کہ اس درود پاک پڑھو۔ اور وہ بزرگ جب جاگ کر کے کشتی والوں سے وہ درود پاک پڑھوایا تو الحمدللہ برکتیں یہ حاصل ہوئیں کہ سارے کے سارے کشتی والے الحمدللہ ڈوبنے سے محفوظ رہ گئے، الحمدللہ۔ اور مجد لغوی نے اپنی سند سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حسن بن علی اسوانی کا قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی اس درود کو کسی مصیبت یا مسئلے میں، کوئی مصیبت ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی کا سامنا ہو جائے، تو 1000 بار جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا اور اس کے کام کو پورا کرے گا۔ جی ہاں، دکان کھولے نہیں چل رہی ہے، تجارت شروع کیے نہیں چل رہا ہے، کام شروع کیے نہیں چل رہا ہے، کوئی نئی جگہ کام تلاش رہے نہیں مل پا رہا ہے، جہاں پر بھی جس فیلڈ میں بھی آپ پریشان ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس درود پاک کو آپ الحمدللہ آپ اس کو 1000 بار پڑھ لیں، آپ کے لیے اللہ کی رحمت سے راستے پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ تفصیل علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، اس کتاب میں الحمدللہ یہ درود پاک بھی نقل ہے، اور اس درود پاک کی تعلق سے جو باتیں میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ باتیں بھی یہاں پر لکھی ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ آئیے اس درود پاک کو اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات۔ یہ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع صفحہ 435 میں یہ الحمدللہ درود پاک اس طریقے سے لکھی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، آپ درود نازل فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا درود جس کی برکت سے ہمیں ہر مصیبت اور آفت سے نجات عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے آپ ہماری تمام حاجات پوری فرما، اور ہمیں تمام گناہوں سے پاک فرما، اور اپنے ہاں ہمیں اعلیٰ درجات تک بلندی عطا فرما،
اور تمام خیروں کی انتہا تک ہمیں پہنچا، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ تو یہ درود شریف اور درود شریف کا اردو ترجمہ اور اس کی فضیلت میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو درود تنجینا کی خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔